محمد بلندتر صلوات۔ جناب قبلہ علامہ مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب آف کراچی۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین اور محترم رضوان گوہر صاحب کے والدین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر عیسیٰ فرمائیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے۔ کسی برادر کی زوجہ ہاسپٹل میں ہیں، ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے اور جتنے بھی دیگر مریض ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے، خصوصاً ہمارے ملک میں جو بے گناہ اسیر ہیں ان کی
کی رہائی اور بالاخص زمانے کے امام اس ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھتے جائیں۔ مومنین کرام، سامعین محترم، روزے شہادت مظلومان امام کاظم علیہ السلام اور اس سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک حجر کی آخری 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مشکل تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ محدود جلسات میں ایک نشست اگر ہو تو انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ گفتگو کہاں سے شروع کی جائے اور کیا مطالب بیان کیا جائے۔ ایک جانب ضروری ہے یہ بات کہ ہم اہل بیت اطہار اور خصوصاً ائمہ اہل بیت اطہار کی حیات اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں اور خصوصاً عوام اور بالاخص اپنے نوجوانوں کو اہل بیت اطہار اور ائمہ کے بارے میں جو ان کی تاریخ ہے، جو سیرت ہے، جو کردار ہے، اس سے آشنا کریں۔ لیکن سیرت بھی جب بیان کی جاتی ہے، سیرت سے متعلق جب گفتگو کی جاتی ہے تو 2 انداز ہیں گفتگو کے۔ ایک انداز گفتگو یا ایک طریقہ کار سیرت کے بیان کا وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے یا جس شخصیت کی بھی گفتگو ہے اس کی زندگی کے حوالے سے اور کچھ واقعات جو اس کی زندگی میں اہم ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری امر یہ ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور تاریخ جس طریقے سے بیان ہونی چاہیے، کہ اہل بیت اطہار ائمہ کی زندگی کو تاریخی اعتبار سے تحلیل کر کے دیکھا جائے۔ تاریخ کی انالیٹیکل اپروچ سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن مشکل صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ہم تاریخ کو تحلیلی نگاہ سے بیان کرنا چاہیں، انالیسس کرنا چاہیں تاریخ کا، تو پھر مطالب طولانی ہو جاتے ہیں، گفتگو طولانی ہو جاتی ہے، جو معمولاً ایک یا چند جلسات اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ 2 باتیں کروں گا اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ رہبر معظم نے بہت خوبصورت اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ قرآن کریم جو تا قیام قیامت انسانوں کی ہدایت کا منشور بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تا قیام قیامت کا معنی یہ ہے کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے اور صدیاں، کتنے اور زمانے انسان زمین پر موجود ہے، لیکن جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی یہی قرآن تا قیام قیامت انسان کی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھے گا۔ اس منشور میں کہ جو ہدایت کا منشور بنا کر بھیجا گیا وہ کتاب، اس میں پروردگار نے فقہ سے متعلق، احکام فقہیہ سے متعلق جو گفتگو کی ہے، علماء کے نزدیک 500 سے لے کر 600 کے درمیان آیات ہیں، 6666 آیات میں سے۔ یعنی اگر ہم 666 آیاتوں کو نکال دیں تو باقی 6000 آیات قرآن کی جن مطالب پر مشتمل ہیں ان کی اکثریت تاریخ ہے۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گزشتہ تمام انبیاء کی تاریخ کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشارہ کیا۔ اب جو قرآن اشارہ کر رہا ہے، یقیناً قرآن بھی قصے بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، گرچہ قرآن احسن القصص ہے، اس کے باوجود کیوں احسن القصص ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی قصہ گوئی انسان کا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی قصہ گوئی، ہمارے ہاں داستانیں، ہمارے ہاں قصہ گوئی، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں قصہ گوئی کی جاتی تھی خصوصاً سردیوں میں، اس لیے کہ انسان کے پاس زیادہ انتظامات نہیں تھے۔ یہ تو آج کل سائنٹیفک ترقی کا دور ہے، ہیٹر ایجاد ہو گئے ہیں، ایئر کنڈیشنز بن گئے ہیں، گھروں کی ساخت ایسی ہو گئی ہے۔ قدیم زمانے میں سردیوں میں راتیں طولانی ہوا کرتی تھیں،
تو پھر مغرب کے بعد ایک بڑا وقت ایسا ہوتا تھا کہ جس میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکتا تھا، تو وقت گزارنے کے لیے قصے بیان کیے جاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، قصہ گو کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ قصہ دلچسپ ہو، لوگ بیٹھے رہیں اور وقت گزر جائے۔ دوسرا ہم نے قصے کو کہاں استعمال کیا؟ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے۔ بچہ سونا رہا ہو، آپ اس کو قصہ سنانا شروع کر دیں تو کچھ دیر میں سو جائے گا۔ بس انسان کی قصہ گوئی کا ہدف یا وقت گزرانی ہے، وقت گزر جائے، یا کسی کو سلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن جب قصہ بیان کرتا ہے تو سلانے کے لیے نہیں کرتا، بیدار کرنے کے لیے کرتا ہے۔ قرآن کا ہدف لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کا ہدف قصے سے یہ ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہدایت حاصل کر سکے۔ لہذا جب قرآن قصہ بیان کرتا ہے تو صرف ان واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جن میں انسان کے لیے ہدایت اور پیغام موجود ہو۔ اب اگر یہی روش اختیار کی جائے تو اہل بیت اطہار کی سیرت کے یہ دو پہلو ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم قصوں کو اس طریقے سے بیان کریں کہ قصہ آپ کے لیے دلچسپ ہو، آپ کے لیے اس میں بہت سارے دلچسپی کے مقامات ہوں، لیکن جب آپ اپنے گھر جا رہے ہوں تو قصے سے زیادہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ لیکن دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی سے ان مطالب کو بیان کیا جائے کہ جو آپ کی اپنی زندگی کے سوالات کو حل کرے، جو آپ کو یہ سمجھا سکے کہ ائمہ کی زندگی میں میرے لیے پیغام کیا ہے، جو مجھے اور آپ کو یہ سمجھا سکے کہ مجھے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے۔ لہذا اسی ضمن میں رہبر معظم کی دوسری گفتگو جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے، لیکن پیغام کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ معمولاً ایک حدیث ہے جو ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے اور یقیناً موجود ہے، احادیث میں کثرت سے موجود ہے، کہ ائمہ نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا۔ یہ حدیث جو ہم نے بارہا سنی ہوئی ہے اور جس پر ہم نے بارہا نعرے لگائے ہوئے ہیں، اگر ہم سے کوئی کھڑے ہو کر یہ پوچھے کہ یہ جو آپ نے کہا اولنا، اوسطنا، آخرنا، کلنا، یہ ثابت کرو، تو پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے خاص طور پر اور تمام مومنین و مومنات کے لیے بالعموم یہ عرض کر رہا ہوں، رہبر معظم کی کتاب ہے جس کا عنوان ہے 250 سالہ انسان۔ عنوان کیا ہے کتاب کا؟ 250 سالہ انسان۔ اس کتاب میں رہبر معظم نے ائمہ کی سیرت اور کردار کو جس طریقے سے تحلیل کیا ہے، اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ جو 14 افراد ہیں، یہ جو 14 قالب ہیں، ان میں روح ایک ہی ہے۔ ثابت کیا ہے باقاعدہ۔ اب یہ چیزیں تحلیل چاہتی ہیں، یعنی قالب اگر وہ ہو کہ جو روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہوا ہے تو خاتم النبیین پیغمبر موجود ہوں گے اور وہ تمام کام انجام دیں گے جو ان کے دور میں پیش آئے۔ قالب کو صورت علویہ میں تبدیل کر دو، روح اس کے اندر وہی موجود ہو تو پھر وہ سارے کام کرے گا جو کہ مولا کائنات کو درپیش آئے۔ قالب کو صورت حسنیہ میں تبدیل کر دو تو وہ سارے کام انجام دے گا جو روح محمد کو اس حالات میں کرنے چاہیے جو امام حسن مجتبیٰ کو پیش آئے۔ قالب کو صورت حسینیہ میں تبدیل کر دو، بس ایک کے بعد ایک قالب تبدیل کرتے رہو۔ اگر روح محمدیہ ہے، بس یعنی کیا، اگر آپ ان قالبوں کو اس زمان و مکان کے اعتبار سے تبدیل کر دیں، وہ وہی کام انجام دے گا جو دوسری صورت کر رہی تھے۔ جو پہلی صورت نے کیا وہی دوسری صورت کرے گی اگر ان کی جگہ اور مقام کو تبدیل کر دیا جائے۔ لہذا جب اس آئینے میں دیکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حیات ہے جو پیغمبر کی ولادت سے شروع ہوئی اور امام زمان علیہ السلام تک جاری رہی، صرف اس کے قالب تبدیل ہوتے رہے ہیں۔
اب ان تمام باتوں کو درک کرنے کے لیے یقیناً جو راستہ ہے وہ تحلیل کا راستہ ہے کہ انسان غور کرے. مثلا جب ہم اس بحث میں آتے ہیں کہ ساتویں امام کے دور میں بہت ساری جو چیزیں اور بہت سارے مشکلات پیش آئیں، امام کو جو اتنی زیادہ شدت کے ساتھ زندانوں میں رکھا گیا، کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس کی زمان امامت کا 14 سال زندان میں گزرا. 14 سال امام کے زندان میں گزرنا. اب یہ فکر چاہتی ہے یا نہیں کہ اگر غور کرے نا انسان کہ کیا حالات ہیں کہ زمانے کے حاکم کو امام کو 14 سال مسلسل قید میں رکھنے کی ضرورت پیش ہے. لیکن اب یہاں پر دو باتیں کروں گا، کچھ باتیں ذرا سنگین بھی ہوں کہ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. امام کی جو قید کا زمانہ ہے 14 سال زندان میں رہنا. دیکھیے جب ہم کربلا کے شہداء کے بعد اسرا اور اسیروں کی بات کرتے ہیں، اس اسارت کا یعنی کربلا کا واقعہ اور اسارت کا یعنی اسیروں کی گرفتاری، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک کا سفر، اور پھر شام کے اندر ان کا رہنا، اور پھر آزادی. جو طولانی ترین مدت بیان کی گئی ہے وہ 1 سال. اس پورے پروسیس کے اندر جو طولانی ترین مدت بیان ہوئی ہے وہ کتنی ہے؟ 1 سال. اب اس 1 سال میں جس میں بلاد اسلامیہ پر یزید جیسا ظالم اور ملعون شخص حاکم ہو کہ جس کی جرأت اتنی ہے، بعض ایک آپ جانتے ہیں نا ایک طبقہ ہے کہ جو آج بھی یزیدیت کا دفاع کرنے کے لیے آمادہ ہے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید اتنا منحرف ہو اور لوگ اس کا ساتھ دینے والے ہوں، تو میں کہتا ہوں آج دیکھ لو. 1400 سال پہلے کا مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا تو آج دیکھ لو. آج کے دور میں یزیدیت کے تمام تر عیوب ظاہر ہو جانے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی ایک طبقہ ہے جو کہ یزیدیت کا ساتھ دے رہا ہے. تو اگر آج مسلمان خاموش ہے تو 1400 سال پہلے خاموش کیسے نہیں تھے؟ مرحلہ صرف یہ عزیزان کہ یہ جو یزید کا دور اس زمانے میں تھا، اس کی جرأت کیا ہے؟ جرأت یہ ہے کہ کربلا کو برپا کر دینے کے بعد امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور پیغمبر کے پورے خاندان کو بے دردی سے شہید اور قتل کرنے کے بعد ذریت پیغمبر کو بازاروں اور درباروں میں کھینچ لینے کے باوجود بھی افسوس کا کوئی مقام نہیں ہے. لہذا 2 سال کے اندر اندر اس قدر جری ہو چکا ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے، مدینہ پر حملہ کرتا ہے، مسجد نبوی میں نماز کو 3 روز تک ترک کیا جاتا ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، اصحاب کی ناموس کے ساتھ تجاوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو آگ لگائی جاتی. کس کے دور میں ہوا؟ کسی یزید ملعون کے دور میں ہوا. اب آپ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے تحلیل کریں، کربلا نہ ہوتی تو یہ کیا کرتا ہے؟ جس نے کربلا کے برپا ہو جانے کے بعد یہ سب کچھ کیا ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا کرتا؟ لیکن اس کے باوجود بھی جو اس قدر شقی ہے، جو اس قدر ملعون ہے، امام کو 1 سال سے زیادہ زندانی میں نہیں رکھ سکا. اب اس کے مقابلے پر آئے اس شخص کے بارے میں بات کریں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو 14 سال قید میں رکھا. یقیناً زمانہ امام سجاد کا امام موسی کاظم علیہ السلام سے فرق کرتا ہے، اور امام کے دور میں ایک بڑی تعداد ہے شیعوں کی. یہ وہ دور ہے جس سے پہلے کئی قیام ہو چکے ہیں. کربلا کا قیام، قیام توابین، قیام جناب مختار، قیام جناب شہید فخر، یہ سارے کے سارے قیام، قیام جناب زید شہید، یہ سارے کے سارے قیام ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے. اس کا معنی کیا ہے کہ شیعہ سیاسی اعتبار سے مستحکم بھی ہے، اس کے باوجود امام 14 سال قید میں رہے. اب یہاں پر مقام تحلیل ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جس میں امام 14 سال قید میں رہنے کے باوجود بھی شیعہ امام کی آزادی کے لیے کوئی تحریک اور کوئی اس طرح کا قیام نہیں کر سکتا. لہذا جب ہم سوال کرتے ہیں اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں
تو کچھ چیزیں ہیں جو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر اس دور کے لوگ کوئی قیام کرتے یا کوئی تحریک چلاتے، کوئی بھی عمل انجام پاتا، تو اس زمانے کے لوگوں کے حوالے سے یہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ بھئی کیوں نہیں کیا. لیکن اس زمانے کے مقابلے پر ایک سوال اب میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. 14 سال کی قید اور 1200 سال کی غیبت، یہ دو الگ الگ تھے. یہ تحلیل کرنے کے لیے کہ 14 سال میں شیعہ کیوں امام کو آزاد کرانے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکے، اس سے پہلے جو اب ہم نے سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 14 سال کی قید تو پھر 14 سال کی ہے اور ایک ساتھ نہیں ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہے. اس قوم کی تحلیل کہاں سے کی جائے اور کیسے کی جائے جس کا زمانے کا امام 1200 سال سے غیبت کی زندانی میں موجود ہے، اور وہ اپنے زمانے کے امام کو غیبت کی تنہائی اور زندانی سے چھڑانے کے لیے کوئی اقدام انجام نہیں دیتا. لہذا اس زمانے کے لوگ تو شاید کوئی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں، کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں. جب مجھ سے اور میری قوم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہارے زمانے کا امام 1200 سال سے تمہارے درمیان موجود نہیں تھا، گویا زندان میں موجود ہے، تم نے کیا کیا. لہذا عزیزان من کے یاد رکھے گا کہ امام کے ظہور کے حوالے سے، لہذا جتنی بھی سیرتیں ہیں ائمہ کی، ان کو بیان کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے عبرت کو حاصل کریں اور اپنے لیے تعین کریں کہ ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے اپنے زمانے کے امام سے متعلق. میں نے عرض کیا کہ اگر میں تاریخ کی اور تحلیل کی گفتگو میں جاؤں گا تو پھر وقت بہت زیادہ چاہیے. یہاں پر مسائل ہیں، مثلا جو پورا ایک فرقہ ہے، فرقہ اسماعیلیہ، اور اس کے بعد ایک پورا فرقہ ہے فرقہ واقفیہ، یہ کیوں ایجاد ہوئے، ان میں سے بعض کیوں باقی رہے، کیوں ختم ہو گئے، یہ تحلیل چاہتی ہے. خود امام کے حوالے سے گفتگو بہت زیادہ ہے کہ امام کی جو سیرت ہے، امام کا جو کردار ہے، آیا امام کو 14 سال بند رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف امام کو تکلیف پہنچائی جائے، یا امام کے وجود سے اپنے زمانے کے ظالم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میرا تخت باقی نہیں رہے گا. لہذا میں اس تاریخ گفتگو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، چند ایک مقامات عرض کروں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ حضرت کی سیرت کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تحلیل کی ضرورت ہو. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا، سورہ مبارک حجر کی آخری 2 آیات. اے میرے حبیب، تم ان کی باتوں سے دل تنگ مت ہو. فسبح بحمد ربک، اپنے رب پروردگار کی تسبیح کرو، وکن من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ. فاعبد ربک، پس اپنے پروردگار کی عبادت کرو، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ نہ لے. کل شب میں نے گفتگو کی یقین کے مراتب کو کل ذکر کیا، آج صرف اشارہ کروں گا کہ یہاں پر یقین سے مراد یقین علمی نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کا جو حقیقی مخاطب ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کی ذات گرامی چونکہ مخاطب ہے اور پروردگار پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یہاں تک عبادت کریں حتی یاتیک الیقین، جب تک کہ آپ کو یقین آ نہ لے. تب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت نے عبادات کے ذریعے سے منزل یقین کو حاصل کرنا ہے، بلکہ پیغمبر کی ذات وہ ہے جو عابدین کو یقین کی منزل تک پہنچانے والی ہے، نہ کہ عبادت کے ذریعے سے خود یقین کی منزل پر پہنچنے والا. حضرت کے یقین کا مرحلہ یہ ہے کہ کائنات میں خدا سے متعلق یقین کا جو مقام پیغمبر کے پاس ہے وہ کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. لہذا اب یہاں پر یقین سے مراد کیا ہے؟ جب ائمہ سے سوال کیا گیا تو ائمہ نے فرمایا کہ یہاں پر یقین سے مراد موت ہے.
فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اب قرآن کی اور بھی آیات ہیں کہ جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ کفار کے کچھ جملے ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، اور وہاں پر بھی قرآن نے موت کو تعبیر کیا ہے یقین سے۔ اب یہ مطلب اپنی جگہ پر محفوظ کہ موت کو یقین سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اشارہ کروں گا، تفصیلات کبھی اور۔ فرمایا کہ موت کو یقین سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ موت وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے سے تمام حجابوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان حجابوں کے ہٹنے کے بعد انسان یقین کی جس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے موت کو تعبیر کیا گیا ہے یقین سے۔ لہذا اب جب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے تو یہاں پر یقین سے مراد علم اور معرفت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد موت ہے۔ یعنی وہاں تک پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ لیکن اس عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے پروردگار کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ بس ایک مقام تسبیح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو تمام کروں گا۔ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ تسبیح سے عام طور پر جو مراد لی جاتی ہے، ہم اور آپ سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تسبیح سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کسی ایک خاص اسم الہی کا ایک خاص تعداد میں ذکر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے نزدیک تسبیح ہے۔ جب یہ تصور لے کر ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر قرآن کئی مقامات پر جب گفتگو کرتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ان میں سے ایک مثلا مقام کیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے وہ سارے کا سارا پروردگار کی کیا کرتا ہے؟ تسبیح کرتا ہے۔ اب جب میں نے تسبیح کا معنی یہ کیا ہوا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، یا 200 مرتبہ فلاں اسم الہی یا ذکر کو پڑھنا، اس یہ معنی تسبیح کا جب میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ زمین و آسمان میں تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اس انداز سے تسبیح نہیں کر سکتا۔ انسان کے علاوہ تقریباً جتنے بھی دیگر موجودات ہیں انسان ان کے لیے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ شاید زندہ موجودات کے حوالے سے انسان تسبیح کا کوئی تصور اپنے اندر پیدا کر لے، لیکن جو بے جان چیزیں ہیں ان سے متعلق تسبیح کا کوئی تصور انسان کے ذہن میں ایجاد نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن جب لفظ تسبیح اختیار کرتا ہے تو مراد کیا یہی ہے کہ اسماء الہیہ کا یا بعض اورات کا کسی خاص مقدار میں تکرار کرنا کیا تسبیح یہ ہے؟ یہ تسبیح ہے، اصطلاحاً اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، لیکن یہ تسبیح کا ایک اصطلاحی اور معنی ہے کہ جو مقامات تسبیح میں بہت ہی ابتدائی اور پست ترین درجہ ہے تسبیح کا۔ اصل تسبیح کیا ہے؟ مادہ سبحہ، اس سے مراد کیا ہے؟ سبحہ کے معنی جو لغت میں بیان ہوئے ہیں، دو معنی کو بیان کیا گیا ہے لغت میں۔ ایک معنی کسی چیز کو دور رکھنا یا دور کرنا، دوسرا معنی پانی کے اوپر تیزی کے ساتھ حرکت کرنا یا صرف تیزی کے ساتھ حرکت کرنا، یہ دو معنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ تسبیح کے معنی میں یہ دونوں معنی شامل ہوں، دور رکھنا اور تیزی کے ساتھ حرکت کرنا، یہ دونوں معنی تسبیح میں ایک ساتھ بھی تصور کیے جا سکتے ہیں۔ اب تسبیح کا معنی جب پروردگار کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پروردگار سے متعلق بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جو عام طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ اسی مادے سے جس سے تسبیح ہے، جو ذکر اللہ سے مشخص اور معین ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کے جب آپ معنی عام طور پر جا کر دیکھیں گے تو سبحان کے معنی کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔
اب اس سے مراد کیا ہے؟ میں تھوڑا سا مرحلہ آپ کی خدمت میں علمی بیان کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک اور منزہ ہے پروردگار کی ذات، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کائنات میں کوئی عیب اور کوئی نقص ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار کی ذات میں موجود ہو۔ اب اس کا معنی دوسری جانب کیا بنتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ فصاحت اور بلاغت میں اور عربی میں جو گفتگو کی جاتی ہے، فرمایا کہ نفی کے اندر اس بات سے زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ دو طریقے ہیں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، ایک اس بات ہے اور ایک نفی ہے۔ مثلا کلمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے انما الہکم الہ واحد، قرآن نے فرمایا، یہ بھی جملہ قرآن کا ہے کہ تمہارا خدا بس ایک اللہ ہے۔ اس کے بھی تقریباً وہی معنی ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ لیکن جب کلمے کی منزل پر آیا، شہادت کی منزل پر آیا، تو اللہ نے اس بات کے جملے کو استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شے کا اس بات ما سوا کا انکار ثابت نہیں کرتا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ صرف ایک اللہ ہے، تو اللہ کی الوہیت کو ثابت کرے گا، دوسروں کی الوہیت کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، تو بات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دوسرے تمام الہوں کے انکار کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس کائنات میں کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس بات کا جملہ اللہ کی الوہیت کا اس بات کرے گا، دوسروں کی الوہیت کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الوہیت کائنات میں اگر کوئی معنی پیدا کرے گی، سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہوگی۔ اب یہی ترکیب ہے جو قرآن نے بھی اور دین نے بھی، اسلام میں کئی مقامات پر استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے پیغمبر، کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ صرف اور کیا؟ یعنی اگر خاتم النبیین کائنات میں مجسم ہو تو صورت محمدیہ میں ظہور کرتی۔ یہی ترکیب ہے جو استعمال کی گئی۔ کہاں؟ فرمایا گیا لا فتح الا علی، کوئی جوان مرد ہے ہی نہیں، کوئی شجاع ہے ہی نہیں۔ یعنی کائنات میں اگر شجاعت کبھی معنی پیدا کرے گی تو صورت علویہ میں پیدا کرے گی۔ لہذا یہ سب اپنی جگہ پر مقامات ہیں، میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مرحلہ کیا ہے؟ اس بات اور نفی کی قوت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لہذا اب مرحلہ یہ ہے عزیزان من کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی عیب اور کوئی نقص پروردگار کی ذات میں نہیں ہے، تو اب اس کا ایک معنی کیا ہوا؟ دوسری جانب کہ کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو پروردگار کی ذات میں نہ ہو۔ کوئی کمال ایسا نہیں ہے کائنات میں جو پھر پروردگار کی ذات میں نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ مطلب آتا ہے کون سا؟ کہ اگر کوئی بھی کمال محدود ہو جائے تو کمال کا محدود ہونا خود عیب بن جاتا ہے، خود نقص بن جاتا ہے۔ لہذا ایک لفظ سبحان اپنی قدرت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لفظ سبحان یہ کرے کہ جب کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے پروردگار میں، تو دوسری جانب سے کیا معنی ہوا؟ دوسری جانب سے اس بات کی جانب سے معنی کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے جمیع کمالات کا حامل ہے پروردگار، اور یہ سارے کے سارے کمالات لامحدود ہیں۔ بس اب غور کیجئے گا، سبحان کے لفظ کی جو کیفیت اور اس کا وزن ہے باقی تمام دیگر تسبیحات کے مقابلے پر کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں مثلا پروردگار کے لیے الحمدللہ، تمام حمد ہے پروردگار کے لیے، تو سوائے حمد کے کوئی اور چیز پروردگار کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ جب آپ نے کہا علیم ہے پروردگار، تو علم کو تو آپ نے ثابت کیا، باقی کسی اور چیز کو ثابت نہیں کیا۔ جب آپ نے کہا اللہ قادر، تو آپ نے قدرت کو ثابت کیا، باقی کسی اور کمال کو خدا کے لیے ثابت
अल्लाह नूरुन, तो आपने नूरानियत को अल्लाह के लिए साबित किया, नूर को अल्लाह के लिए साबित किया, बाकी किसी और शय को साबित नहीं किया। तमाम तस्बीहात में कैफियत ये है। लेकिन जैसे ही इंसान कहता है सुबहान अल्लाह, जिसका जाहिरी माना ये है कि कोई ऐब और कोई नक्स परवरदिगार में नहीं है, तो उसका दूसरा बातिनी माना क्या है कि कायनात में जितने कमालात हैं वो सब परवरदिगार में मौजूद हैं, और वो सारे के सारे कमालात बेतौर लामहदूद खुदा के अंदर मौजूद हैं। बस अब और कीजिएगा, इसका माना क्या हुआ? दीगर तमाम तस्बीहात एक तरफ, लफ्ज़ सुबहान की तस्बीह एक तरफ, यानी तमाम तस्बीहात के जरिए से जो मतलब आप बयान करना चाहते हैं, एक लफ्ज सुबहान के अंदर वो सब कुछ मौजूद है। शायद वजह यही है कि परवरदिगार ने अपने लिए जो इबादत मखसूस फरमाई नमाज, और नमाज को दीन का सुतून करार दिया, और उस सुतून की जो आला तरीन मंजिल करार दी रुकू और सुजूद की शक्ल में, उसमें जिस तस्बीह को अल्लाह ने अपने बंदे से चाहा है वो तस्बीह सुबहान है। लिहाजा गौर कीजिएगा, जब भी आइंदा आप नमाज पढ़ें और रुकू और सुजूद में जाकर आप ये जिक्र पढ़ रहे हो सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिह, तो उस वक्त ज़हन में ये रखिएगा कि मैं जिसको सुबहान कह रहा हूं वो जमीय कमालात का हामिल है, और हर कमाल उसका क्या है? लामहदूद। तो अब अगर तस्बीह के मंजिल में ये मकाम हासिल हो जाए, यानी तस्बीह करने वाला इस मतलब की तरफ मुतवज्जह हो, तो ये तस्बीह फिक्री है, तस्बीह इल्मी है। इल्मी एतबार से ये समझ जाना, नजरी एतबार से ये समझ जाना, फिक्री एतबार से ये समझ जाना कि खुदा जमीय कमालात का हामिल और लामहदूद कमालात को अपने वजूद के अंदर रखता है। ये मरहला क्या है? ये फिक्र और नजर का मरहला है। ये वो मरहला है कि जहां पर अकली तौर पर इंसान को ये बात समझ में आ गई, लेकिन जब तक ये तस्बीह अमल की सूरत इख्तियार न करे, तस्बीह हकीकी नहीं बनती। अभी तक कहां है? सिर्फ फिक्र में है। मैंने समझ लिया है कि खुदा जमीय कमालात का हामिल, और तमाम के तमाम कमालात उसके क्या है? लामहदूद। ये मुझे समझ में आ गया। अमल में कब जाहिर होगा? अमल में कैसे जाहिर होगा? तस्बीह अमली किसे कहते हैं? और तस्बीह अमली याद रखिएगा कि अब जब किसी को भी ये बात समझ में आ जाए कि कायनात में कोई जात ऐसी है जो जमीय कमालात की हामिल है, सारे कमालात उसके अंदर मौजूद हैं, और वो सारे के सारे कमालात लामहदूद हैं, जब आपको ये बात समझ में आ गई, तो अमल में क्या करना है? अमल में ये करना है कि अपने आप को उस जमीय कमालात की तरफ हरकत देनी है। मैं जितना इस कमाल की तरफ हरकत करूंगा, मैंने कहा दोनों माना उलमा ने फरमाए कि तस्बीह के अंदर मौजूद है, दूर भी रखना और हरकत भी करना। बस तस्बीह को जब तक अल्लाह से मुताल्लिक रखा जाए कि खुदा तमाम उयूब और नक़ूस से पाक है और मुनज़्ज़ह है, ये एक मरहला। लेकिन ये जानने का मुझे क्या फायदा होगा? मुझे उस वक्त फायदा होगा कि जब मैं परवरदिगार की तरफ हरकत करना शुरू करूंगा। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि परवरदिगार ने इंसान को खल्क ही ऐसा किया है। इंसान कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल अता की है, और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को नाक़िस और जाहिल खल्क किया है। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। तुम्हें हमने ज़ईफ़ खल्क किया है। अल्लाह तुम्हें माँ के पेट से इस हालत से निकालता है कि ला तअलमूना शैआ, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम होता। अब ये जो जाहिल आया है, ये जो नाक़िस आया है, इसको अल्लाह ने साथ क्या दी है? अक्ल। इस अक्ल का फायदा क्या होता है? इस अक्ल का फायदा ये होता है कि अक्ल जैसे ही किसी नक्स को दरियाफ्त करती है, किसी ऐब को अपने अंदर पाती है, अक्ल खुद ब खुद उसे दूर करना चाहती है। अक्ल उसे क्या करना चाहती है? दूर करना चाहती है। अब जब दूर करना चाहती है, मेरे अंदर कोई ऐब हो, कोई नक्स हो, और मैं उसे दूर करना चाहूं,
خود سے نہ کر سکوں تو کسی صاحب کمال کو تلاش کروں گا۔ اب اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کے تمام کمالات اللہ کے پاس ہیں اور سارے کے سارے کمالات لامحدود ہیں، تو پھر وہ کائنات میں سوائے خدا کے کسی کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس منزل کو درک کرنا، یہاں تک پہنچنا، یہ تسبیح کا کمال ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ چیز کہ کوئی کمال کی طرف حرکت کرے، بس خود کمال بھی دو طرح کا ہے کائنات۔ ایک کمال وہ ہے مخلوقات کے اندر کہ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹک، ٹھہرا ہوا کمال، اور ایک کمال ہے کہ جو حرکت میں ہے۔ یہ جو دو کمالات ہیں، ان کا منبع اور اصل کیا ہے؟ خود خدا۔ چونکہ خدا صرف کمال ہے، لہذا اس نے جو خلق کیا وہ سب کمال ہے، ہر شے با کمال، اپنے وجود کے اندر ہر شے کمال ہے۔ آپ ذرے سے لے کر شروع کریں، ایٹم سے لے کر شروع کریں، ہر شے کا ایٹم اپنی جگہ پر ایک خاص کمال رکھتا ہے۔ لہذا علم میں جب ہم فرض کریں کیمسٹری یا کوئی اور علم پڑھتے ہیں، اس میں مثلا آپ ہائیڈروجن کی جو پراپرٹیز پڑھتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ہائیڈروجن کے کمالات ہیں جو ہائیڈروجن کے علاوہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس میں آپ ایک الیکٹران اور بڑھا دیں تو وہ ہیلیم بن جاتا ہے۔ ایک الیکٹران کے بڑھنے سے ہیلیم کے اندر جو پراپرٹیز پیدا ہوتی ہیں وہ کمالات ہیں جو آپ کو کسی اور میں نہیں ملیں گے۔ اب آپ الیکٹران کی تعداد بڑھاتے جائیں، ذرہ وجود میں آتا جائے گا، ایک نیا ایٹم وجود میں آتا جائے گا۔ ہر نیا ایٹم اپنے اندر جو کمال رکھتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملے گا۔ اس سے باہر نکل کر آ جائیں، ان ایٹموں کو آپس میں ملا دیں، کمپاؤنڈ شروع ہو جائیں گے۔ ہر کمپاؤنڈ جو بنے گا وہ اپنی کچھ خاص کمالات رکھتا ہوگا جو کسی اور میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر کمپاؤنڈ الگ ہوتا جائے گا، اپنی خاص پراپرٹیز، اپنے خاص کمالات رکھتا ہوگا۔ انہی کمپاؤنڈز کو حیات دے دیں، زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ سنگل سیلولر میں جو بھی چیز ہے اپنے خاص خواص رکھتا ہے جو دوسرے میں نہیں ملے گا۔ اسی زندگی کو ملٹی سیلولر میں لے آئیں، ہر شے اپنے خاص کمالات رکھتی ہے۔ یہی پودوں میں لے آئیں، ہر پودا اپنے خاص، بعض پودوں کا ذائقے اور شکل ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن خواص مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال ہے کس کا؟ پروردگار کا۔ اسی کو حیوانات میں لے آئیں، ہر حیوان اپنے اندر کوئی خاص کمال اپنے وجود کے اندر، گرچہ شکل میں کتنا ہی ملتا جلتا کیوں نہ ہو، اگر نوع مختلف ہو جائے کمال مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے اور جو بھی خلق کرتا ہے کمال خلق کرتا ہے۔ لیکن کائنات میں یہ جتنا بھی کمال ہے یہ سارے کا سارا کمال اسٹیٹک ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن کے اندر جو صلاحیت ہے بس وہ وہی رہے گی جو ہے، ہیلیم کے اندر جو پراپرٹیز ہیں بس وہ وہی رہیں گی جو ہے، سے لے کر آپ چلے جائیں اب کائنات میں کہاں تک، حتی فرشتوں تک چلے جائیں، جو کمال اور تسبیح کا مقام ان کا ہے وہ وہی ہے جو ہے۔ اب غور کیجئے گا، ایک تسبیح کا معنی کیا ہے؟ خدا کو کمال سمجھنا، اور ایک تسبیح کا معنی ہے اپنے وجود سے خدا کے کمال کو ظاہر کرنا۔ اگر تسبیح کا یہ معنی کیا جائے کہ میں اپنے وجود سے خدا کے کمال کو ظاہر کروں تو اس کمال کو ظاہر کرنا کہلاتا ہے تسبیح۔ اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود سے اپنے خالق کے کمال کو ظاہر کر رہا ہے، بس ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی کائنات میں ہے اپنے وجود سے اپنے خدا کے کمال کو ظاہر کر کے اپنے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب اس تمام کمالات کے درمیان میں بھی اللہ نے، غور کیجئے گا، تمام چیزوں کو یکساں نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان میں فضلنا بعضهم علی بعض ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ سارے ہی ایلیمنٹس ہیں، سارے ہی عناصر ہیں، لیکن کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی کوئلہ ہے، ایلیمنٹس ہی ہے نا سارے، لیکن تمام ایلیمنٹس میں ہونے کے باوجود بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کمپاؤنڈز میں آ جائیں، پتھروں میں آ جائیں، بعض کو بعض پر، پانیوں میں آ جائیں، بعض کو بعض پر، جس چیز میں چلے جائیں گے ہر جگہ آپ کو فضل نہ، بعض پودوں میں آ جائیں بعض کو بعض پر، جانوروں میں آ جائیں بعض کو بعض پر۔ یہ فضیلت مابینی یہ بتا رہی ہے کہ تمام اشیاء میں ترقی کی گنجائش موجود ہے۔
تمام اشیاء میں ترقی کی گنجائش موجود ہے۔ اب یہ جو اللہ نے کمال خلق کر دیا، یہ سارے کا سارا وہ کمال ہے کہ جو اسٹیٹک کمال ہے۔ اس اسٹیٹک کمال کے اندر جو کمال کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ہے جو اللہ نے فرشتوں کو عطا کیا۔ ایک خاص مقصد تو پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک مقام ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ اور پھر گفتگو کو تمام کروں گا۔ اس لیے کہ پروردگار کی ذات کے کمالات کا ظہور جو فرشتے سے ہوتا ہے وہ کسی اور وجود سے نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ اللہ نے فرشتے کو عقل بھی عطا کی ہے، لہذا وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کمال کی کیفیت و تسبیح کو اس کے معراج عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سب کے باوجود کہ فرشتے کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، غور کیجئے گا جس نقطے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹک کمال کا سب سے اعلیٰ ترین نقطہ کون سا ہے؟ جو فرشتہ کر رہا ہے۔ اپنے وجود سے خدا کے جو کمالات فرشتہ ظاہر کر سکتا ہے کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وہ ان کمالات کو اور زیادہ بلندی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ان تمام کیفیات کے بعد آپ غور کیجئے گا، دو مقامات تسبیح ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مقام یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا، پروردگار اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب کیا کرو؟ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ تو پروردگار اگر تجھے تسبیح ہی کی ضرورت تھی، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے نا تسبیح کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو پروردگار کی جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو پروردگار اگر تجھے تسبیح ہی کی حاجت تھی، تسبیح حاجت کا لفظ استعمال کیا تسامحاً، ورنہ پروردگار کو کسی شے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تیرا تقاضا انسانوں سے تسبیح ہی کا ہے تو پھر فرشتوں کی تسبیح میں کیا عیب تھا؟ یاد ہوگا نا آپ کو اسی قرآن ابتدا میں پروردگار اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جب اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں بھیجنے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں خلیفہ زمین پر، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، قالوا اتجعل فیہا، اس کو بنائے گا، من یفسد فی الارض ویسفک الدماء، جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اب یہ انشاءاللہ مقامات اپنی جگہ پر کہ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا، اعتراض ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یہ مقامات انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اعتراض کرنے کے بعد فرشتوں نے اپنا مقام کیا دیا خلافت اللہ کے لیے؟ اپنا مقام یہ دیا، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری تقدیس کرنے والے ہیں، ہم سجدے کرنے والے ہیں۔ یہی معیار دیا تھا نا۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ پروردگار تو اسے بنا رہا ہے، جبکہ خلیفہ کو کیا ہونا چاہیے؟ صاحب تسبیح ہونا چاہیے۔ تو پروردگار تو نے مقام تسبیح فرشتگان کو رد کیا، ایسا ہی ہے نا بھئی، نہیں قبول کیا نا اللہ نے۔ تو جب تجھے تسبیح کی فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے تو اب اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے؟ جب تو جس کو خلیفہ بنا دیا، آپ اس کو بعد خلیفہ بنا کے پھر کہے کہ اب تسبیح کرو میری، تو پروردگار تسبیح چاہیے تھی تو فرشتے کم تھے کیا؟ تو اب جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، فرشتے کی تسبیح جتنی مرضی بلند ہو جائے رہتی اسٹیٹک ہے، ایک خاص مقام تک رہتی ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تبدیلی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ تبدیلی وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر پروردگار کسی کو صفر پر پیدا کرے، زیرو کے ساتھ بھیجے، اور پھر وہ اس زیرو میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی دیتے ہوئے حرکت کرے پروردگار کی جانب۔ یہ حرکت جس نے کرنی ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ اللہ زیرو بنا کر بھیجتا ہے۔ اب اس حرکت کو دینے کے لیے کہ یہ زیرو پہ پڑا ہوا انسان آگے کی طرف حرکت کر سکے، اس تسبیح کے سفر میں جسے اس نے ساتھ لے کر جانا ہے اسے معصوم کہتے ہیں۔ یا نبی کی صورت میں ہوتا ہے یا امام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ اس صفر کو اٹھا کر 100 تک لے کر جا سکے، مقام عالی تک لے کر جا سکے۔ پس کائنات میں یاد رکھے گا، مقام خلافت اللہ ہی دو طریقے سے متصور ہے۔ ایک مقام خلافت اللہ ہی خاص ہے جو کہ مخصوص ہے معصومین سے،
دوسرا مقام خلافت اللہ ہی عام ہے جو تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ اب انسان کی تسبیح میں اور باقیوں کی تسبیح میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان کا نفس جتنی اس کی مخالفت کرتا ہے اس راستے کو روکتا ہے اور انسان اپنی عقل سے پروردگار کی طرف سفر کرتا ہے اتنا ہی اس کے مقام تسبیح میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ ایمان کے مرحلوں کو طے کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی تسبیح کا اثر اور ہوتا ہے، فرشتے کی تسبیح کا اثر اور ہوتا ہے۔ بس ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان تسبیح کرتے کرتے اس منزل میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اکیلا تسبیح نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے اطراف کی ہر شے اس کے ساتھ تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ جب مقام ایمانی میں انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو مومن بن کر اس حالت میں آتا ہے کہ کائنات کی جس چیز کو استعمال کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ترقی کے سفر میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس کائنات میں صرف انسان کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ انسان خود بھی خدا کی طرف حرکت کرتا ہے اور اپنے ساتھ دوسری چیزوں کو لے کر بھی خدا کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ کبھی تفصیل رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس حرکت نہائی، یہ جب حرکت ہے کہ انسان ایمان کے مرحلوں میں داخل ہو اور پھر اپنے ساتھ تمام اشیاء کو خدا کی طرف حرکت دینا شروع کرے۔ لہذا یہ جو روایات کہتی ہیں کہ مومن جس زمین پر پاؤں رکھتا ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہے، جو شے استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور کافر جو چیز استعمال کرتا ہے وہ اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر اپنے وجود سے تنزلی دیتا ہے، مومن اپنے وجود سے شے کو ترقی دیتا ہے۔ اب انسان نے ترقی دینی ہے اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں جو کچھ بھی ہے اس کو انسان نے اپنے وجود سے ترقی دینی ہے۔ جس وقت انسان اس منزل کو حاصل کر لے گا کہ جہاں پر وہ اپنے وجود سے پوری کائنات کو ترقی کی طرف حرکت دے گا، یہ وہ مرحلہ ہوگا جب خدا قیامت کو برپا کرے گا۔ بس آج سے ایک ذہن میں عقیدہ یہ رکھیے گا کہ قیامت عذاب کا نام نہیں ہے، قیامت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پروردگار انسانوں کے گناہوں سے تنگ ہو کر زمین کے اوپر سسٹم کو ختم کر دے۔ یہ تصور قیامت کا رکھنا گویا خدا کی ناکامی کا اعلان ہے۔ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتا، نہ خود ناکام ہوتا ہے نہ اپنے بندوں کو ناکام ہونے دیتا ہے۔ بس قیامت کا تصور کیا ہے؟ قیامت کا تصور یہ ہے کہ مومنین کی تعداد زیادہ ہوگی حتیٰ تمام کائنات مومنوں سے پر ہو جائے گی، اور پھر جب یہ مومن ترقی کرے گا ایمانی اعتبار سے تو کائنات کا ہر ذرہ اس کے ساتھ ترقی کرے گا۔ اس مرحلے کو جس ذات نے طے کرانا ہے اسے مہدی آخر الزماں کہتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا امام کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ ہمیں اس لیے ہے کہ اگر ہم نے خدا کی طرف ترقی کرنی ہے تو سوائے امام کے ہم کسی اور ذریعے سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا کچھ مقامات ہیں انشاءاللہ کبھی امام سے متعلق گفتگو رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا ہر زمانے کا امام بنیادی طور پر تسبیح کا وہ مرکز اور محور ہوتا ہے جس نے اپنے اطراف میں مؤمنین کو حرکت دینی ہوتی ہے۔ خدا کی طرف جب یہ حرکت چلتی ہے تو کائنات کی ہر شے اس میں جڑ کر ترقی کا سفر اپنا خدا کی طرف طے کرتی ہے۔ یہ تسبیح کا اعلیٰ ترین مرحلہ ہے، اور چونکہ سوائے انسان کے اس مرحلے کو کوئی طے نہیں کر سکتا تھا لہذا اللہ نے فرشتے کی تسبیح کو رد کیا اور انسان سے اسی تسبیح کو تقاضا کیا۔ لہذا اب اس تسبیح کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس تسبیح کا اثر اگر دیکھنا ہے، ایک اثر تسبیح کا کیا ہے وہ اس مقام پر ہے جب زمانے کے طاغوت اور زمانے کے ملعون ترین شخص نے امام موسی کاظم علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے سازش اختیار کی۔ اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ ہارون جو امام کے ساتھ کرنے جا رہا ہے یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا تاریخ میں تشیع کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہماری بے بصیرتی نے پہنچایا ہے۔ ہماری اپنی بے بصیرتی نے جتنا نقصان ہمیں اور ہمارے ائمہ کو پہنچایا کسی اور شے نے نہیں پہنچایا۔ لہذا
معصوم نے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا. واحد چیز جس کا شکوہ وہ کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا قد آزانا، بات تحقیق ہمیں اذیت دی ہے. کس نے؟ حمقاء الشیعہ و جہلاؤہم، احمق شیعوں نے اور ان کے جاہلوں نے. کیوں؟ مقام انشاءاللہ تفصیل سے کبھی اور عرض کروں گا، بس ایک اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ اب میرے پاس دامن میں گنجائش نہیں ہے. جاہل سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جاہلیت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جاہلیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جاہلیت وہ شے ہے جس کے سامنے انبیاء اور معصوم بھی کسی حد پر جا کر بے بس ہو جاتے ہیں. واحد چیز ہے. اور جب جاہلیت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو واحد حل خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں صرف 2 مثالیں دوں گا اور پھر گفتگو کو تمام کروں گا. جاہلیت کا ایک مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ جادوگروں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ اوجس خیفہ، موسیٰ نے اپنے قلب میں خوف کا احساس کیا. کون ہے حضرت موسیٰ؟ جو اتنے نڈر ہیں، اتنے شجاع ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت، علی العزم نبی، جو اتنے بے خوف ہیں کہ فرعون کے سامنے بے خوفی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اتنے بے خوف ہیں کہ قوم کو لے کر نکلے ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، ساری قوم پریشان ہے. کہا موسیٰ مروا دیا تم نے. آگے دریا، پیچھے لشکر، دونوں طرف موت ہے. اور حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی بے خوفی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ربی سیہدینی، میرا پروردگار بہت جلد میری ہدایت کرے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو موت کی آغوش میں اتنا مطمئن ہو اسے معصوم کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اوجسا خیفہ. کہاں؟ جب جاہلیت کا مقابلہ تھا. جاہلیت کا مقابلہ کیا ہے؟ جادوگروں سے تو لڑنے جا رہے ہو موسیٰ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، جتا دے گا تمہیں. لیکن مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ فرعون کی سازش یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے جادوگروں سے. واقعہ آپ نے عرض کیا، میں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، میں واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، میں صرف وہ تحلیل دوں گا جو کہ ضروری ہے. اس مقابلے سے حضرت موسیٰ کو خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرعون کا جو پلان ہے وہ بہت خوفناک ہے. اس زمانے میں جادوگری سب سے زیادہ مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے. فرعون کے زمانے کے خواص جادوگر ہیں، یعنی جو نفوذ جادوگروں کا معاشرے میں ہے کسی اور کا نہیں. لہذا مقابلہ کس سے کرایا جا رہا ہے؟ زمانے کے خواص سے. اب پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیے، نبوت کا مقابلہ جادوگری سے کرانا ہی نبوت کی توہین ہے. کہاں معجزہ اور کہاں جادو، کہاں معجزہ اور کہاں شعبدہ بازی. کوئی مقابلہ نہیں ہے، توہین ہے. لیکن اب مرحلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ نبی کو جادوگروں سے مقابلہ کرنا ہے. پلان کیا ہے؟ پلان فرعون کا بڑا سادہ سا ہے. موسیٰ کا مقابلہ کرا دو جادوگروں سے، کیا ہوگا؟ یا جادوگر جیتیں گے یا ہار جائیں گے. فرعون کی فتح دونوں صورتوں میں ہے. اگر جادوگر جیت جاتے ہیں تو فتح ہے، اور اگر جادوگر ہار جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. یہ سارے جادوگر مل کر حضرت موسیٰ کے بارے میں کہیں گے کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے. اور جب یہ سارے مل کر ایک مرتبہ کہہ دیں گے نا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، تو اب موسیٰ جتنے معجزے دکھائے گا سب کے سب جادو بنتے چلے جائیں گے. اور پھر موسیٰ جتنا مرضی زور لگا لے لوگوں کو نہیں سمجھا سکے گا کہ معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے. بس آپ نے دیکھا کس قدر خوفناک پلان ہے. چونکہ پلان اتنا خوفناک تھا، حضرت موسیٰ جانتے ہیں ہاروں گا تو شکست ہے ہی، جیتوں گا بھی تو کیا ہوگا؟ یہ سارے مل کر مجھے اگر کہہ دیں گے کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے تو پھر کوئی معجزہ بھی ان کی عقل کو پلٹ. دوسرا مقام کون؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ، وہ بی بی کہ جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود یہودیوں کے علماء کے درمیان میں فلسطین میں بیت المقدس کے اندر موجود ہے. طرح طرح کی مخالفتیں، لیکن بی بی ہے اور اپنی عبادات سے جو مقام حاصل کیا جناب نے وہ اپنی جگہ. لیکن اب خدا نے ایک امتحان میں ڈالا. امتحان کیا ہے؟ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اور اب اس کے بعد حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے یہ بچہ لے کر قوم کے پاس. حضرت مریم کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں. حضرت مریم کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا،
اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وہ کن تو نسیم منسیہ، اور ایک بھلا دینے جالی والی یاد کی طرح سے بھلا دی گئی ہوتی، گویا میں ہوتی ہی نہیں۔ تو میں جناب مریم سے سوال کروں کہ بی بی کیا آزمائش میں ایسے کہنا چاہیے کہ کاش میں مر گئی ہوتی، کاش میں ہوتی ہی نہیں، کاش میرا کوئی وجود نہیں ہوتا؟ آپ تو نبی کی ماں ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، آپ سے زیادہ افضل کون ہوگا جس کو اللہ نے سیدۃ النساء اپنے زمانے میں قرار دیا؟ اس کے باوجود کیا فرما رہی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف اپنی جان کا نہیں ہے، خوف کیا ہے کہ میں جب حضرت عیسیٰ کو لے کر جاؤں گی اور لوگ اس کے باپ کا نام پوچھیں گے، اب میں ان کو جتنا مرضی سمجھا لوں ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا، کیا ہوگا؟ تہمت لگے گی، مار دیا جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جان کا خوف نہیں ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ جو میری گود میں ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور ایک مرتبہ نبی پر خدا نخواستہ ولد الزنا ہونے کی تہمت لگ جائے تو یہ جتنے مرضی معجزے لے آئے، نبوت کسی قبول کوئی نہیں کرے۔ لہذا غور کیجیے گا، کچھ مقامات وہ آتے ہیں جہاں پر الہی نظام شیطانی نظام کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ معصوم کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو اپنی جان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ نبوت کا نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضرت مریم کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، عیسیٰ پہ تہمت کا مطلب کیا ہے؟ پورا سلسلہ نبوت مشکوک ہو جائے گا، اس بات کا خوف ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، جب دونوں مقامات پیش آئے ہیں تو اب اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ حضرت موسیٰ کے معاملے میں کیا ہوا؟ جب آپ کا عصا اژدہے میں تبدیل ہوا تو جو جادوگر تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری تو رسیاں ہیں، لوگوں کو سانپ دکھائی دے رہی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن یہ جو اژدہا تبدیل ہوا ہے اژدہے میں عصا، یہ معجزہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، وہ سارے کے سارے جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہنا تھا سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر۔ یہ ایمان لانا باعث بنا کہ حضرت موسیٰ کی نبوت ثابت ہو گئی۔ وہاں پر مسئلہ کیا تھا؟ حضرت مریم جانتی تھی اللہ نے کیا کہا، خاموش رہنا، میں اپنی قدرت کو خود ظاہر کروں گا۔ جب سوال کیا گیا تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا بھائی بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ جیسے یہ کہا خدا کی قدرت ظاہر ہو گئی، بچے نے ماں کی گود میں کلام کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عطانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اب یہ بحث اپنی جگہ پر ہے، ان لوگوں سے سوال ہے، حضرت موسیٰ کا جملہ تمام ان لوگوں سے سوال ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ ایک طبقہ ہے نا ہمارے ہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے جب تک نازل نہیں ہوگی کتاب، نبی کے پاس کتاب ہوتی نہیں ہے۔ تبھی کیا کہتے ہیں کہ بھئی جب پیغمبر 40 سال کے ہوئے تب آپ کے اوپر، ابھی آ رہے ہیں نا 2 دن کے بعد عید بعثت ہے۔ عید بعثت کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور پیغمبر کو تب سے پتہ لگا کہ میں رسول ہوں۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ پیغمبر ہمارے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا، تو جو اس وقت نبی تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک اس کو یہی نہ پتہ لگے کہ میں نبی ہوں؟ پھر آگے کے الگ افسانہ ہے کہ پیغمبر پر فرشتہ بھی آ رہا ہے، وہ فرشتہ جھنجھوڑ بھی رہا ہے، نچوڑ بھی رہا ہے، وہ سارے کا سارا سلسلہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، تو تصور تو کرو وہ خاتم النبیین ہے، سردار الانبیاء ہے، یہاں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں آنے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ نبی تمہارے لیے کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو جو پست ہے نبی، جو مفضول ہے نبی، وہ یہ کہہ رہا ہے میں کتاب لے کر آیا ہوں، اور جو سردار الانبیاء ہے وہ 40 سال تک کتاب کا انتظار کرے گا۔ کبھی قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو پتہ لگتا کہ قرآن پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، وحی کا انتظار کیا کر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر قرآن کے لیے وحی کے محتاج نہیں ہے۔ لہذا کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا انشاءاللہ، کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا انشاءاللہ کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور وحی ہوتی کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تفصیل سے، لیکن ابھی مرحلہ صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کلام کیا اور وہ تمام کے تمام لوگ منقلب ہو گئے، نبوت بچ گئی۔ یہاں کیا سازش ہے؟ یہاں سازش صرف اتنی ہے، ایک فاحشہ کو پیسے دیے گئے ہیں، کچھ نہیں کرنا تم نے، جانتا ہے وہ کچھ نہیں ہونا، تم نے کرنا صرف یہ ہے کہ صبح میں تمام خواص کو جمع کروں گا
تم نے روتے ہوئے آنا ہے اور حضرت پر تہمت لگانی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو، شاید میں جب جملہ کہہ رہا ہوں بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے بھاری ہو، شاید کربلا میں امامت اتنے خطرے سے دوچار نہ ہوئی ہو جتنی اس وقت دوچار ہے۔ سازش کی کیفیت کو تو سمجھیں کہ شیطانیت کہاں تک جا سکتی ہے۔ معصوم کے ساتھ یہ سازش کرنا کہ اس کے اوپر زنا کی تہمت لگائی جائے، اس قدر، یہ تو یزید کا بھی باپ نکلا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تہمت لگا رہا ہے۔ انتظام پورا کر لیا گیا، خاتون کو بھیج دیا گیا اور صبح تمام خواص کو لے کر زندان کے دروازے پر آ گیا۔ جب زندان کا دروازہ کھولا گیا تو خاتون روتی ہوئی آ رہی ہے، ادھر شیطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ لو بھائی کام ہو گیا، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور اس نے آتے ہی وہ پیسے ہارون کے منہ پر مارے، اور منہ پر مارنے کے بعد کہا تو اس پر تہمت لگانے کا کہہ رہا ہے؟ خدا جانے تسبیح کی کیفیت کیا ہے۔ کربلا کا سجدہ تو آپ نے سنا ہے نا، یہ کون سا سجدہ ہے جو شیطان کی چالوں کو بدل رہا ہے؟ باہر آ کر کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی اس پر تہمت لگانے کا کہہ رہا ہے، جو ساری رات سجدے میں تڑپ کر یہ کہہ رہا ہے الہی عبیدک الزعی، الہی ان کان عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم، جس کی تسبیح نے شیاطین کے قلوب کو منقلب کر دیا اسے موسی کاظم کہتے ہیں۔ پورا شیطان کا پلان، لہذا اب یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ملعون کے خود جملے ہیں تاریخ میں کہ میں نے موسی کاظم سے وہ کمالات دیکھے ہیں کہ میں خود اس کا عاشق ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے وہ کمالات دیکھے ہیں امام سے کہ میں خود امام کا عاشق ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں اس کا اتنا عاشق ہو رہا ہوں تو عوام کتنی عاشق ہو جائے گی۔ یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے مسلسل امام کو زندان میں رکھا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ سے، کسی امام کو زندان میں اتنا نہیں رکھا گیا جتنا اس مظلوم امام کو رکھا گیا۔ اس قدر 14 سال کی قید ہے، اور اس قیدوں میں جتنی پرانی گزشتہ قیدیں ہیں ان سب میں کیا ہوتا، جب بھی ان امام کو بھیجا جاتا، نئے زندان میں بھیجا جاتا، ساتھ خط لکھ کے بھیجا جاتا کہ اس پر سختی کرنا، اس پر ظلم کرنا، لیکن ہر جگہ پر امام کی سجدوں اور تسبیح کی کیفیت قلوب کو منقلب کر دیتی، اور کچھ عرصے میں وہ امام کو خود ہی آزاد کر دیتا۔ اتنے ظالم بادشاہ ہونے کے باوجود بھی امام کی تسبیح کا اثر، جب اس نے دیکھا نا کہ کوئی اور حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تو یہودی کو تلاش کیا، سندھی بن شاہک نام ہے، اور اس کو جب بھیجا گیا تو یہ ملعون اہل بیت سے نفرت اور دشمنی کی اس سرحد پر ہے کہ اس نے جو امام کے ساتھ سلوک کیا اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ امام کو یہ دعا مانگنی پڑی کہ پروردگار خلصنی من ید ہارون، مجھے ہارون کے ہاتھ سے نجات عطا کر۔ اپنی کیفیت میں یہ جملہ امام کا سب سے بڑا مصائب کا جملہ ہے۔ سوچے تو صحیح انسان کہ امام کو اس منزل پر پہنچا دیا گیا کہ اب امام دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ کر دعا کر رہے ہیں؟ اے وہ جو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے جدائی دیتا ہے، خلصنی من ید ہارون، اے وہ جو پودے کو زمین کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے۔ ایک ایک جملہ امام اپنی مصیبت بیان کر رہے ہیں۔ وہ پروردگار جو بچے کو ماں کے پیٹ کی تاریکی سے آزاد کرتا ہے، یعنی کیا؟ ایسے زندان میں مجھے رکھا گیا کہ جس کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو۔ خدا جانے کتنی مدت میرا امام اسی حالت میں رہا، بس کیا کیفیت ہے؟ یا سجدے کی کیفیت میں ہے، یا اسی کیفیت میں جس کیفیت میں ماں اپنے بچے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے،
پتہ نہیں کتنی مدت تک میرا امام نہ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو سکا، کتنی مدت تک میرا امام نہ پورے پیر پھیلا کر لیٹ سکا۔ گویا ماں کے پیٹ میں قید بچہ ہے، خدا 9 مہینے میں اسے آزاد کر دیتا ہے۔ خدا جانے ہمارا معصوم مولا کتنی مدت تک اس کیفیت میں، اور صرف ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ضرور ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوتے، اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہوتے۔ لہذا واحد امام ہے کہ جس پر بھیجے جانے والا سلام اس کی مصیبت کا مرثیہ ہے۔ السلام علی المجتہد بالظلم، اے وہ اس پر سلام کہ جسے ظلم کے ذریعے سے چورا چورا کر دیا گیا۔ المقبور بالجور، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کو زندہ قبر کے اندر اتار دیا گیا۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام ہو اس امام کے اوپر کہ جس کے اوپر گہرائی میں موجود زندان میں عذاب ڈالا گیا۔ والظلم المقامیر، اور مقامیر کی اندھیریوں میں اس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کو اذیتوں پہنچائی گئی۔ مقمر کہتے ہیں جب کوئی کنواں کھودا جاتا تھا اور اس کنویں کی بالکل بیس کے اندر ایک اور کوٹھڑی تیار کی جاتی تھی کہ جہاں پر نہ ہوا آ سکے نہ روشنی آ سکے۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ امام کی زندان کی کیفیت کیا ہے۔ یہ کوئی کوٹھڑی نہیں ہے بلکہ کسی کنویں کے اندر اس کی تہ میں جا کر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنا کر امام کو اس کے اندر رکھا گیا۔ میرا سلام ہو کس کے اوپر؟ ذِسَّاقِ المرضوز بحلق القیود، میرا سلام ہو اس مظلوم کے اوپر جس کی پاؤں کی، جس کے پیروں کی پنڈلیاں زنجیروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھی۔ میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر کہ جس کے جنازے کے اوپر المنادى بالذل الاستخفاف، جس کا جنازہ رکھ کر اس کے اوپر ذلت کے الفاظوں کو دہرایا گیا۔ صرف یہ سلام انسان کو سمجھ میں آ جائے تو امام کی مظلومیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ارے 14 سال کی قید اپنی جگہ پر ہے لیکن اب آخری مرحلوں میں امام کی کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ اس مسلسل ظلم کا نتیجہ یہ ہے، اتنا نحیف ہو گیا ہے میرا امام کہ جب کسی نے رشوت دے کر امام کو ایک نظر دیکھنا چاہا تو جب روشن دان سے دیکھا تو اسے صرف فرش پر ایک کپڑا پڑا ہوا نظر آیا۔ تڑپ کر پوچھتا ہے، کہتا ہے امام کہاں ہے؟ کہا بس اسی کپڑے کے نیچے ہیں۔ کپڑے کے نیچے تو کچھ نہیں ہے، کہ بس ایسے ہی ہو گیا ہے تمہارا امام۔ اس کیفیت کے باوجود امام کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بس عادتداروں میں کبھی تصور کرتا ہوں نا تو مجھے امام کی یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنے ہی ائمہ کو زہر دیا گیا، امام حسن مجتبیٰ سے زہر کو شروع کیا گیا، امام عسکری تک ائمہ کو زہر دیا گیا۔ 2 مظلوم ہیں، ایک امام جواد ہیں، دونوں ہی دادا اور پوتا دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ امام جواد کی مظلومیت کیا ہے؟ ملعونہ نے زہر دیا اور زہر دینے کے بعد دروازے کو تالا لگا دیا کہ کوئی امام کو پانی بھی نہ پلا سکے، اور پھر اگر امام تڑپے تو کوئی آواز نہ سنے، اپنی کنیزوں کو بلا کر کہا ہل ہلا کرو، شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ تاکہ امام کی آواز کوئی سن نہ سکے۔ میرا نواں امام زہر کے اثر سے تڑپتا رہا، پانی مانگتا رہا، ارے پیاسا ہی شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ پر بڑا سخت وقت تھا لیکن جب آپ تڑپ رہے تھے کم از کم ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے جگہ تو موجود تھی۔ ارے میرا سلام ہو اس مظلوم پر، ارے اتنی تنگ کوٹڑی میں تھا، جب زہر نے اثر کیا ہوگا کلیجہ کر رہا ہوگا، نہ ہاتھ مار سکتا ہے نہ پاؤں مار سکتا ہے۔ ارے میرے امام کی دوسری مظلومیت یہ ہے، کثیر الاولاد ہے میرا مولا، بیٹوں کی بھی بڑی تعداد ہے، بیٹیوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ کہتے ہیں جس کے جنازے میں بیٹیاں ہو اس کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ ارے یہ وہ مظلوم ہے جس کی بیٹیاں مدینے میں بیٹھی ہیں۔ ارے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، بڑا سخت مرحلہ ہے، باپ
کا جنازہ تھا، تم باپ کے جنازے پر رونے نہیں، ارے بیوی اچھا ہوا نہیں آئے، کربلا کو دیکھو جب مظلوم کے جنازہ کوئی تماچے لگا رہا.